السلام علیکم۔ کتاب سنو تم ستارے ہو، مصنف علی شیرازی۔ ٹاپک شخصیت سازی۔ شخصیت کی نشو و نما ہی مقصد زندگی ہے۔ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ہر انسان معاشرے میں ایک مؤثر اور کامیاب زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاشرہ اسے عزت و احترام سے دیکھے اور اس کی بات اور رائے لوگوں کے لیے قول فعل کا درجہ رکھے، وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہے۔ اسی لیے آج اس کے جدید دور میں انسان ترقی کی دوڑ میں بھاگتا ہوا اپنی شخصیت کے ہر پہلو کو بہتر بنانے کی بھی فکر میں مبتلا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسانی زندگی کا مقصد حقیقی شخصیت کی تعمیر و استحکام ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ آغاز دنیا سے آج تک انسان نے کروڑوں برس کی مسافت اور مسلسل جدوجہد کر کے اس موجودہ دور تک پہنچا ہے، اور ابھی بھی یہ سفر جاری و ساری ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ان 70-75 سالوں میں کی گئی محنت کے نتائج پر اپنی کامیابی اور ناکامی کا احاطہ کیے بیٹھا ہے۔ ہر شخص کا آخری مقصد اور قوی ترین خواہش انسانی شخصیت کی تکمیل ہے۔ انسان کی شخصیت سازی کا عمل اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور مرنے تک جاری رہتا ہے۔ تعمیر شخصیت کے اس عمل میں وراثت اور ماحول شدید اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں انسان کے درمیان تاحال یہ بحث جاری ہے کہ انسان ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے یا ماحول انسان پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ بہرحال مسلم حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اعلیٰ انسانی صفات کی تعمیر میں اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کا سوچنے کا انداز، اخلاقی تربیت اور اعمال معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ماحول کے اثرات انسانی نظریات اور عقائد پر بھی ہوتے ہیں۔ بہترین معاشرہ بہترین صفات کی حامل افراد کو جنم دیتا ہے، جبکہ اخلاقی گراوٹ کا شکار معاشرہ اور ماحول انسان کو بھی اخلاقی برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ دو مختلف گھرانوں کا موازنہ کریں کہ جس گھر میں کتابوں کا مطالعہ کرنے، سچ بولنے اور مذہبی فرائض سر انجام دینے کا نہ صرف درس دیا جاتا ہے بلکہ اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے، تو وہاں پرورش پانے والے بچے میں بھی یہ تمام عادات اور خصائص پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ گھر جہاں جھوٹ کی کثرت اور سگریٹ نوشی کے عادات والدین میں پائی جائیں، وہاں پرورش پانے والا بچہ عدم احترام، غلط بیانی اور دھوکہ دہی جیسی اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتا ہے۔ بچے کی اولین درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ والدین کی عادات بچے کی شخصیت سازی کے لیے راستہ فراہم کر رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح گھر کا ماحول ہوگا ویسی ہی بچے کی تربیت ہوگی۔ کامیاب اور بااخلاق گھرانہ بااخلاق اور کامیاب بچے کو جنم دیتا ہے، جبکہ ناکام افراد کی صحبت، چاہے والدین ہو یا استاد اور دوست احباب، یہ سب ناکام افراد کو جنم دیتے ہیں۔ آج اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر جگہ بری صحبت کے اثرات نظر آتے ہیں، اور میرے نزدیک آج معاشرے کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہی ناکام صحبت اور سوچ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان ناکامی سے اگر کامیابی تک آنا چاہے تو اسے کن اصولوں پر چل کر کامیابی اور ترقی تک آنا ہوگا۔ ماہرین نفسیات اس سوال کے جواب میں کچھ اصول و ضوابط کو بیان کرتے ہیں کہ جن کا تعلق در حقیقت کتاب و سنت سے ہی ماحول سے ہے۔ ان اصول و ضوابط کو اپنا کر ہر مذہب و نسل کا فرد تعمیر شخصیت کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ان بنیادی اصولوں میں مندرجہ ذیل عادات شامل ہیں: مال اور شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں، دوسروں کی مدد کا عزم کریں، جھوٹ اور خیانت سے دوری اختیار کریں، گلے شکوے کی بجائے شکر کی عادت اپنائیں، اچھا سوچیں اور بدگمانی سے دور رہیں، کامیاب افراد کے ساتھ میل جول رکھیں، خوددار بنیں، خود پر یقین کریں، ایثار و ہمدردی کو اپنائیں، بدگمانی سے دور رہیں، حسد کرنے کی بجائے لوگوں کی صلاحیتوں کو سراہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی ضابطہ حیات کو اپنا لیا جائے تو وہ بذات خود ایک کامیاب شخصیت سازی کا نمونہ ہے۔ تعمیر شخصیت کے لیے شعوری کوشش لازم ہے، اور یہ کوشش کسی رہبر کے نقش قدم پر چلنے سے آسان ہو جاتی ہے۔ انسانی شخصیت کے نکھار کے لیے روح، بدن اور عقل تینوں کی تعمیر مد نظر رکھی جاتی ہے، اور ان تینوں پر کام کر کے ہی انسان کی کامیاب شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ وہ چند اعمال جو انسان اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے شخصیت سازی کے عمل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہے۔
اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، اسوہ حسنہ کی پیروی، خود احتسابی، مثبت سوچ اور عمل میں باقاعدگی، دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی عادت، ان تمام اصول اور عادات کو اپنا کر ہی ایک انسان تعمیر سے تکمیل شخصیت تک کامیابی سے سفر طے کرتا ہے، اور اس سے ہی ایک کامیاب فرد اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔